السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دو بہت ہی اہم مسئلے میت کو غسل دینے کے تعلق سے اور میت کو دفنانے کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مسئلے بہت ہی اہم ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ پہلے مسئلے سن لیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کو جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے، جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کدھر ہو، اس کے پاؤں کدھر ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دے رہا ہے، میت کو غسل دینے کے بعد وہ خود بھی غسل کرے یا وضو کرے، اور اس کا خود غسل کر لینا یا وضو کر لینا واجب ہے یا کیا ہے۔ اسی طرح سے میت کو جو کندھا دے رہے ہیں، میت کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں یا میت کو مٹی ڈالتے ہیں، ان کا وضو کر لینا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو مسئلے بہت ہی اہم ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک مسائل سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک مسائل کو جانیں گے نہیں، تو اس وقت تک صحیح طریقے سے ہم اپنی عبادتوں کو انجام بھی نہیں دے سکتے، اپنی عبادتوں کو ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب مسائل کو ہم صحیح طریقے سے جان لیں گے، اپنے علماء سے پوچھ لیں گے، تو پھر ہم اس کے اوپر خود بھی اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر قبر کی گہرائی چوڑائی کے تعلق سے آپس میں بحثیں کرتے ہیں، یا پھر یہ بحث ہوتی ہے جب مردے کو نہلایا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ کدھر، اس کے پاؤں کدھر ہوں، یا مٹی دی جاتی ہے تو پھر جب مردے کو مٹی دینے کے بعد میں لوگ چلتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں، تو ہاتھ کے اوپر لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہاتھ کیوں دھو لیے؟ کیا ناپاک ہو گئے ہاتھ؟ کیا آپ کے ہاتھوں کو ناپاکی لگ گئی، نجاست لگ گئی؟ تو اس طریقے کے سوالات لوگ آپس میں بحث و مباحثے کرتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہ تو جانتے اور نہ ہی کسی عالم سے پوچھنے کی زحمت اٹھاتے، بس اسی وقت میں یہ مسائل ان کو یاد آتے ہیں اور پھر وہاں سے بھول بھلیا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات جو ہے مسائل کو جاننے کی کوشش کریے۔ اب دیکھیے، پہلا مسئلہ تو جو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میت کو جب نہلانے کے لیے لٹایا جائے تو اس کا منہ کدھر ہو، اس کے پاؤں کدھر ہو۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ جس طریقے سے بھی سہولت ہو، مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میت کو سہولت ہو لٹانے میں، اسی طریقے سے آپ میت کو لٹا سکتے ہیں، یعنی اس کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اب جیسے بھی سہولت ہو آپ کو اس طریقے سے لٹا سکتے ہیں، یعنی جس طریقے سے قبر میں لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کو کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کو جو ہے نہلاتے وقت لٹا دیا جائے۔ البتہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ میت کو جب نہلایا جائے، غسل دیا جائے، تو اس کو عرضاً لٹایا جائے، یعنی جس طریقے سے میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اسی طرح سے میت کو غسل دیتے وقت بھی لٹایا جائے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کو کر دیا جائے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ میت کو طولاً قبلے کی طرف کو لٹایا جائے، یعنی میت کا سر جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر ہونا چاہیے اور پاؤں قبلے کی جانب ہونے چاہیے۔ ایسی صورت میں میت کا چہرہ اور پاؤں دونوں قبلے کی جانب ہو جائیں گے۔ بہرحال دونوں صورتیں میں بتاؤں، دونوں صورتیں صحیح ہیں، جائز ہیں۔ جس طریقے سے بھی سہولت ہو اس طریقے سے آپ لٹا سکتے ہیں۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، ارشاد سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے جو آپ نے خانہ کعبے کے تعلق سے ہمیں بتایا ہے کہ خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ارشاد اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طریقے سے ہم زندگی میں قبلے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی ہمارا قبلہ کعبہ ہی ہے، تو ہم قبلے کی جانب جو ہے اپنے مردے کو نہلائیں اس کا رخ کر کے، اور جب میت کو قبر میں لٹائیں تو اس کا رخ بھی قبلے کی جانب کریں، اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے، اسی پر عمل بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ میت کو جو آدمی غسل دے رہا ہے اس کا غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا وضو کرنا کیا ہے، یا میت کو جو کندھا دیتے ہیں، اس سلسلے میں یاد رکھیں علماء کا اختلاف ہے، اور علماء کے اس سلسلے میں، اس مسئلے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے
کہ جو آدمی میت کو غسل دے وہ خود بھی بعد میں غسل کر لے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو آدمی میت کو نہلائے، مردے کو نہلائے، غسل دے، وہ اس کو نہلانے کے بعد وضو کر لے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ مردے کو نہلانے کے بعد میں نہلانے والا صرف ہاتھ دھو لے۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ ہمارے علم کے مطابق شرعی دلائل کے روح سے میت کو غسل دینے والے کے اوپر نہ تو غسل کرنا واجب ہے اور نہ وضو کرنا واجب ہے، بلکہ اس کے لیے صرف وضو کرنا یا غسل کرنا مستحب ہے، یعنی بہتر بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے والا خود بھی بعد میں غسل کرے، بلکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ اچھی بات ہے، یعنی شریعت میں یہ بات پسندیدہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ نہ کرنا چاہے تو نہیں بھی کر سکتا، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو آدمی میت کو کندھا دے رہے ہیں، مردے کو اٹھاتے ہیں، چارپائی لے جاتے ہیں یا قبر میں دفناتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ایسے آدمی کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہاتھ کیوں دھو لیے؟ آپ نے مردے کو مٹی دینے کے بعد ہاتھ کیوں دھو لیے؟ تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں کہ میت کو مٹی دینے والے کے اوپر یا میت کو کندھا دینے والے کے اوپر وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ وضو کر لینا مستحب ہے، شریعت میں پسندیدہ عمل ہے، بہتر ہے۔ تو اس مسئلے میں بہت سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض نہ کریں، بلکہ اگر وہ ہاتھ دھونا چاہے تو ہاتھ بھی دھو سکتا ہے، اور اگر وضو کرنا چاہے تو یہ اور بھی بہتر بات ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ دونوں مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔